میں نے اس موضوع کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ اس زمانے کے بعد سیاسی مسائل تھے. مثلا یہ کہ خلافت راشدہ کہاں تک ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر خلیفہ راشد تھا. انہوں نے کہا سبحان اللہ، اس میں کیا شبہ ہے. انہوں نے کہا عمر. انہوں نے کہا اس میں بھی کیا شبہ ہے. انہوں نے کہا ان کے بعد خاموش ہو گئے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. بہت دیر کے بعد کرنے لگے کہ عثمان بھی. حضرت علی کا تو بالکل ذکر نہیں کیا. یعنی ان کو وہ خلفاء میں شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس میں ان پر بڑی تنقیدیں ہوئی. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ان کا امویوں کی طرف میلان ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز کی طرف تو ہر صاحب ایمان کا میلان ہے، ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے تنقیدیں کی ہیں، بہت شدید تنقیدیں کی بعض چیزوں کے اوپر. اس وجہ سے یہ بات تو صحیح نہیں. تاہم حضرت عثمان تک وہ بمشکل خلافت مانتے تھے. حضرت علی کے بارے میں کسی نے بہت اصرار کے ساتھ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے. یعنی خلیفہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے بعض جگہوں پر کہ کسی نے یہ کہا کہ ابو بکر عمر کے بارے میں خاموش ہو گئے کہہ کے، یعنی ان کے بعد تیسرے حضرت عثمان کا نام مل لیا. تو انہوں نے کہا کہ ان کے بعد چلے، ان کے بعد بہت جلیل القدر لوگوں میں سے زید بن ثابت تھے، بہت جلیل القدر لوگوں میں عبداللہ بن عمر تھے. یعنی وہ گریز کر گئے اس معاملے میں. تو اس اعتبار سے ان کا یہ سیاسی موقف بھی بہت موضوع بحث رہا ہے. البتہ علماء کے سیاست میں ملوث ہونے کے بہت سخت مخالف تھے، اور ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ان کو اپنی علمی مسند پر بیٹھنا چاہیے، اپنے وقار اپنی شان قائم رکھنی چاہیے، اور اہل سیاست کی اصلاح اور ان پر تنقید یہ ان کا اصل منصب ہے. دلائل کا تو سب دونوں طرف ہیں، بات تو ہو جائے رکھنی چاہیے فطری چیز. یہ امام مالک کے بارے میں آج پہلی دفعہ یہ بات سننے میں آئی. آپ نے جو فرمایا کہ وہ خلافت راشدہ کے بارے میں ان کا موقف اہل سنت کے علماء سے مختلف تھا. تو اس ضمن میں خلافت نے لکھی اپنے مولانا بلوچ صاحب نے جو وہ احادیث کو کی ہیں. ایک تو حضرت عمار بن یاسر کی شخصیت کا واقعہ، جس سے قریب کو جاتا ہے اور کبڈی کی شہادت تھی جو خلافت تھی بالکل برس رہا تھی. اور دوسرے واقعہ یہ تو ایک واقعہ ہے عمار بن یاسر کا. تو اس کے پیش نظر یہ حدیث نہیں ہے یا اس وقت اس ضمن میں بھی اتنی بحث نہیں چلی. یہ تو بالکل ہی واضح ہے کہ عمار بن یاسر کے بارے میں اس روایت کو انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی. تو واقعہ ہے، یعنی اگر وہ کوئی اہمیت دیتے اس کو، بلکہ وہ کیا اس وقت بہت جلیل القدر صحابہ نے کوئی اہمیت نہیں دی. یہاں تک کہ امیر معاویہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کو قتل تو انہوں نے کیا جو ہماری تلواروں کے سامنے ان کو لے آئے، ہم نے کہاں قتل کیا. مطلب یہ ہے کہ، اور پھر یہ کہ دور فتنہ کی روایات کے بارے میں محققین کی آراء بھی مختلف ہو سکتی ہیں. میں اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں، میں اس سے اجتناب کرنا چاہتا ہوں ائمہ اربعہ پر گفتگو میں خواہ محاکمے میں پڑ جاؤں. ابھی بعد میں اگر موقع ہوا تو ایک آدھ لیکچر اس موضوع پر دے دوں گا. اس روایت پر بہت بحثیں ہیں بھائی، 30 برس پر بہت بحثیں ہیں، اس روایت پر بہت بحثیں ہیں، اس میں بڑے مسئلے ہیں. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ قرآن کی کسی نص کے طور پر پیش کر سکیں. آسان نہیں ہے یہ، اور صدر اول میں یہ نوعیت بھی نہیں تھی. زیادہ اصرار حضرت علی کی خلافت پر امام ابو حنیفہ کو ہوا ہے، اور پھر لوگوں میں یہ خیال عام ہو گیا، ورنہ باقی ائمہ کی آراء بھی کسی وقت. امام شافعی تو خیر دوسرے موقف کے بہت حامی ہیں، لیکن یہ کہ امام مالک کا معاملہ یہی رہا ہے، وہ اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے تھے. امام شافعی اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ آل محمد کا ہے انہوں نے، آل کا لفظ بولا انہوں نے، اہل کا نہیں بولا. آل کا لفظ عام ہے، آل کا لفظ پیروکاروں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے اور خاندان والوں کے بارے میں بھی بولا جا سکتا ہے. جس معنوں میں ہم بولتے ہیں نا فلاں آدمی کا خاندان، تو اس معنی میں بھی آل محمد کہا جا سکتا ہے. اہل بیت کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا. مجید میں جو اہل تواؤ کا ذکر کیا ہے، جو کو غرق کر دیا، تو سارے یعنی وہ پیروکاروں کے معنی میں نے یہ عرض کیا نا کہ یہ لفظ حال کی جو مفہوم ہے اس کی نفی ہے. دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو یوں سمجھ لیجیے کہ بہت سے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ایک خاص محل میں اپنے مخصوص معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، عام بھی ہو جاتے ہیں. آل کا لفظ پیروکاروں کے معاملے میں، اتباع کے معنی میں، کسی شخص کے پیچھے چلنے والوں کے معنی میں، کسی قبیلے کے افراد کے معنوں میں، اور اسی طرح اہل خاندان کے معنوں میں بولا جاتا ہے. آل محمد کہتے ہیں.
امراۃ متوافق پیروکار اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی پیروں ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں. مطلب اہل بیت تو قرآن مجید کی سری نص سے ثابت ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اور وہ روایت سخت مجروح اور سخت ضعیف روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں لینے اور اس طرح کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید بالکل صریح الفاظ میں اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو کہتا ہے. ان کو آگے بہا کرتے ہیں. خیر کہنے کو جو بھی کہہ لیں، لیکن اس میں شبہ نہیں. اہل بیت کا لفظ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ داماد کے لیے کبھی استعمال نہیں ہوتا. یعنی عربیت کا ذوق اس کے بالکل خلاف، کبھی نہیں ہوتا. اس کے لیے نئی زبان تصنیف کرنی پڑے گی اگر داماد کو شامل کیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. بیٹی گھر میں رہتی ہو تو اہل البیت ہے، ساری صحیح تو بیاہی گئی ہو تو اس پر اطلاق ناممکن ہے. اہل بیت کا مطلب ہے آدمی کے گھر والے، گھر میں جو لوگ بھی ہوتے ہیں وہ سب اہل بیت ہے. پہلے لیکن داماد پر اس کا اطلاق کبھی نہیں ہوتا. میں آپ کے لیے تھوڑی سی تبدیلی کر سکتا ہوں اپنی رائے میں. لیکن وہ جو وسلم نے روایت میں آتا ہے کہ خاص اہتمام فرمایا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہے رکھنے والے بات. یہ روایت پہ تحقیق کریں. قاری سعید الرحمان صاحب کا مضمون ہے اسی مہینے کے مطلب پر کہ اہل بیت کون ہے، اس میں وہ روایت کا ذکر کر یہ روایت کوئی حدیث کی کبھی سندوں کے ساتھ نہیں ہم تک پہنچی ہے، بس اسی طرح کی روایت ہے، لوگوں میں مشہور ہو گئی. شیعہ نقطہ نظر کی روایات ویسے بھی لوگوں کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، چل پڑتی ہیں. قرآن مجید کے الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں.